بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بحث جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں وہ قاتلین جناب عثمان کے بارے میں کہ جناب عثمان کے قاتلین کون ہیں۔ ظاہر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو واضح کرنا ضروری ہے، اگر واضح نہیں ہوا تو آپ دیکھیں خود اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے بعد میں جتنے بھی قتل و غارت ہیں مسلمانوں نے جو دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھائی ہیں وہ اسی وجہ سے اٹھائی گئی ہے۔ چلو ہم مان لیتے ہیں، اگر مان لیں تو یہ جو لوگ موجود تھے جناب عثمان کے قتل میں تو وہ حد اقل واضح ہونے چاہیے، ہم کو بتا دیں کہ جن کے اوپر آپ نے تہمت لگائی تھی، جن کو آپ کہہ رہے تھے کہ مولا علی قاتلین عثمان میں سے ہیں یا فلاں فلاں قاتلین عثمان، وہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ دراصل آپ کے اپنے لوگ ہی قاتلین عثمان میں سے ہیں اور آپ کی کتابوں میں سے ہیں، آپ کی سندوں کے ساتھ اس میں جو ہے حکم بھی بیان کر رہے ہیں کہ صحیح سندیں ہیں، حسن سندیں ہیں، آپ کے ہاں معتبر ہیں، ان کے مطابق آپ کے صحابہ، آپ کے ہاں معتبر افراد وہ قاتلین عثمان میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ رد کر رہے ہیں اور یہ ریکارڈ کر رہے ہیں جو نہد اسٹوڈیو ہیں، انہوں نے جو قاتلین عثمان کے بارے میں جو گفتگو کی ہے ان کو رد کر رہے ہیں جناب شہباز اصفہانی صاحب۔ ہم ان کی طرف ہی چلتے ہیں۔ جی شہباز بھائی، آپ یہ بہت شکریہ عماد بھائی۔ جی قاتلین عثمان کے حوالے سے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جلدی کلوز کریں۔ ہمارے عماد بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ آپ تو قاتلین عثمان کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، طولانی ہو گیا، طولانی ہو گیا، تو انشاءاللہ آج کوشش کریں گے اس کو وائنڈ اپ کر دیں۔ جی 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 ملاحظہ فرمائیں، ایک روایت ہے خیر القرون، بڑی نہایت مشہور روایت ہے، بہت مشہور۔ ہاں، صحیح بخاری، وہی حضرت مولانا محمد داؤد راز کی ترجمہ و تشریح کے ساتھ۔ اس میں روایت جو ہے وہ خیر القرون جو ہے وہ ایک ایسی روایت ہے کہ جس سے اہل سنت بہت زیادہ استفادہ کرتے ہیں۔ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میری امت کا سب سے بہترین، روایت نمبر ہے 3650، کہ میری امت کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ کیا ہے جی؟ قرنی جی۔ میرا زمانہ۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا جو زمانے کے بعد آئیں گے، ٹھیک ہے، اچھا، پھر کہتے ہیں ثم الذین یلونہم، اور پھر ان لوگوں کا جو اس زمانے کے بعد آئیں گے۔ تو پس تین زمانوں کو رسول اللہ نے نہایت ہی بہترین قرار دیا کہ میری امت میں سے جو بہترین لوگوں کا زمانہ ہے، جو بہترین زمانہ ہے وہ یہ تین زمانے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں خود علماء اہل سنت نے اس کی تشریح میں کیا بیان کیا ہے۔ تو یہ ملاحظہ فرمائیں، شرح صحیح مسلم ہے للقاضی ایاز، جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر اس کی الجزء السابع کیا بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا اختلاف ہے اس میں کہ قرن سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے، تو کہا مغیرہ اس کے بارے میں کہتے ہیں قرن سے مراد اصحاب ہے، والذی یلی، اور جو کہا کہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو زمانہ بعد ہے وہ ان کے صحابہ کے بیٹوں کا زمانہ ہے، یعنی تابعین ہے، ہاں تابعین ہو گئے۔ اچھا، پھر ثم الذین یلونہم ابناء ابنائہم، پھر ان کے بیٹوں کے بیٹے، ٹھیک ہے، پوتوں کا زمانہ، ہاں پوتوں کا زمانہ ہے۔ صحابہ کا پوتوں کا زمانہ۔ اچھا، یہ آپ نے یہاں تک ملاحظہ کیا۔ اس کے بعد آگے چلیں، منہاج المحدثین کس کی جناب؟ نووی صاحب کی۔ اچھا جی، نووی صاحب کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ علماء کا اتفاق ہے کہ خیر القرون قرن ہو، بہترین جو زمانہ ہے وہ رسول اللہ کا زمانہ ہے، والمراد اصحاب ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ صحابی۔ ان الصحیح الذی علیہ الجمہور، جمہور کا اس کے حوالے سے جو نظریہ ہے کہ ہر وہ جس نے نبی کو دیکھا خیر الناس صلی اللہ علیہ وسلم والمراد جملۃ القرن، آگے بڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ مغیرہ کا وہی قول انہوں نے نقل کیا، لیکن جو صحیح کیا ہے کہ انا قرنہ الصحابہ، کہ جو بہترین زمانہ ہے صحابہ ہے، والثانی تابعون ہے، اور دوسرا جو ثم الذین یلونہم ہے وہ تابعون ہے، اور تیسرا پھر کہا ثم الذین یلونہم تابعوہم، تبع تابعی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ بھائی صحابی، تابعی اور تبع تابعی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے متعلق انہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا کہ یہ لوگ بہترین افراد میں سے ہیں اور بڑا ان کا زبردست زمانہ ہے۔ جی جی۔ اچھا، اب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے۔ تاریخ خلیفہ بن خیاط نہایت ہی معروف کتاب تاریخ کے حوالے سے، بالکل۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو 35 ہجری کے حالات کے متعلق صفحہ نمبر 168 پہ الفتنہ، جو زمانہ عثمان کے زمانے میں جو فتنہ ہوا اس کے متعلق کہتے ہیں، اور اس میں فیہا مقتل عثمان و حصارہ، اور عثمان و حصار ہو، اس کا یعنی عثمان کو قتل کیا گیا اور اس کا محاصرہ کیا گیا۔ قال ابو الحسن، وہ کہتے ہیں کہ اہل مصر سے جو لوگ آئے تھے، عبد الرحمن بن ادیس البلوی،
جس کے متعلق ہم گزشتہ اقساط میں تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ یہ صحابی تھا، بیعت رضوان کا صحابی تھا۔ اور اہل بصرہ سے جو آئے تھے ان کا سردار کون تھا؟ حکیم بن جبلہ، آج جس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ حکیم بن جبلہ جو ہیں یہ ان افراد میں سے تھے، اور اہل کوفہ میں اشتر، مالک بن حارث نخعی وغیرہ وغیرہ جو یہ بیان کرتے بھی ہیں، جناب مالک اشتر، فقط مالک اشتر کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، باقی صحابہ کا یہ بیان نہیں کرتے۔ تو یہ چیز واضح ہو گئی کہ حکیم بن جبلہ جو ہیں وہ کن افراد میں سے تھے؟ دوبارہ ایک دفعہ دکھا دیں، جو بصرہ سے آئے تھے وہ ان میں سے حکیم بن جبلہ، نام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، نہایت ہی دلچسپ یہ شخصیت ہے اور بڑی زبردست شخصیت ہے۔ یعنی ایک تو وہ عمرو بن حمق خزاعی، اس کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ وہ تاریخ کا واحد صحابی ہے، پہلا صحابی کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جس کا سر کاٹ کر شہر بے شہر پھیرایا گیا وہ کون تھا؟ عمرو بن حمق خزاعی، کہ جو موالیان حیدر کرار میں سے تھا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام علی کی سپاہ میں سے تھا۔ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کہ ابن عبد البر المجلد الاول، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر حکیم، ایسا نہیں ہے، میں یہ پہلے بتا دوں کہ اس کتاب میں جو بھی آئے ہیں سب صحابہ ہیں، بلکہ بعض جگہوں پہ خود وضاحت دی ہے ابن عبد البر نے کہ یہ صحابہ نہیں تھے، ذکر کرتا ہے لیکن خود وضاحت دیتا ہے۔ ان میں سے ایک حکیم بن جبلہ ہے، اس لیے ہم نے دکھایا کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین یہ خیر القرون ہیں ان کے ہاں، اور حتیٰ کہ بھائی ایک قاعدہ جو اماد بھائی نے ایک قسط میں بھی بیان کیا تھا، ایک قاعدہ رجالی انہوں نے بنایا کہ مجہول شخص اگر وہ خیر القرون یعنی ان 3 صدیوں کا ہو، مجہول ہو، وہ عادل ہے، کیونکہ اس وقت سب کیا ہوتے تھے؟ سب عادل ہوتے تھے۔ تو یہ بھی یعنی یہ اس قدر اہم ہے، میں آپ کی خدمت درس کر رہا ہوں، کلیدی چیز ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ اب یہ کیا ہے 540 نمبر پہ حکیم بن جبلہ، آگے کہتے ہیں وَيُقال، یعنی ان کو جو کہا جاتا ہے وہ حکیم بن جبلہ ہے۔ اچھا، ادرک النبی، انہوں نے نبی کو درک کیا، یعنی لہو ادراک ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، انہوں نے نبی کو درک کیا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے کوئی روایت نقل نہیں کی، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی خبر بھی نہیں ہے جو یدل علی سماعہ، جو چونکہ روایت ٹوٹل 1000 صحابہ نے نقل کی ہے، 1000 سے بھی کم صحابہ، 900 خورد ہی، یعنی 900 باقی تو 1,24,000 صحابہ وہ تو بغیر روایت کی رہے ہیں، وہ ایسے جنتی ہیں۔ جی۔ اچھا، ولا خبرا یدل علی سماعہ منہ ولا رؤیت لہ، اور نہ ہی ان کی رؤیت کے حوالے سے ہمیں کوئی دلیل ملتی ہے۔ اب یہ کس کیٹیگری میں چلے جائیں گے؟ البتہ بعض نے ان کو صحابہ میں شامل کیا ہے، کیونکہ صحابی کی تعریف مختلف ہے ہر ایک کے نزدیک، لیکن حد عقل جو ایک بات ان کے لیے قرار پائے گی وہ خیر القرون کا حصہ ہے، تابعی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا تھے یہ؟ کان رجلا صالحا لہ الدین، بھائی ایک دیندار شخص تھا، صالح شخص تھا، مطاعن فی قومہ، ٹھیک، ہاں، یعنی کوئی عام انسان نہیں تھا، لوگ اس کی اطاعت کرتے تھے، اپنی قوم میں مطاع تھا۔ اچھا جی، پھر اچھا بڑی زبردست، وَهُوَ الَّذِي بَعْثَهُ عثمان إِلَى السِّنْدِ، عثمان نے ان کو سندھ کی دھرتی کی طرف بھیجا تھا۔ اس وقت جو سندھ تھا، اب یہی غالباً یہی سندھ مراد ہے، جی، ہاں، تو یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سندھی تابعی تھا، سندھی مانو تھے۔ اچھا، سندھی مانو تابعی، اب جو میرے اہل سندھ دوستان ہیں وہ توجہ کریں گے، ہم نے آپ کے لیے ایک سندھی صحابی اور تابعی جو ہے وہ دریافت کیا ہے، یہ نہ ہوئے کہ ان کا بھی عرس منانے لگ جائیں آپ لوگ۔ ویسے ان کا منابل بڑی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ آگے جب دیکھیں گے ان کے متعلق او ہو کمال ہو جائے، آپ میں کہتا ہوں کیف کریں گے آج۔ اچھا، ان کو عثمان نے خود بھیجا تھا کہ آپ سندھ کے، اس کے بعد خود اس نے کیا کیا، ان کو معزول کر دیا، وہاں سے ہٹا دیا۔ اچھا، ثم قدم علی عثمان، پھر یہ عثمان کے پاس آتے ہیں، پھر ان کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ اچھا، آگے کیا کہتے ہیں، ثم کان حکیم بن جبلہ ھذا ممن یعیب عثمان، پھر یہی حکیم بن یا حکیم بن جبلہ ہوتے ہیں جو عثمان کے اوپر عیب جوئی کرتے ہیں، عثمان کی عیب جوئی کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں عثمان کے حوالے سے۔ کس وجہ سے؟ عبداللہ ابن عامر وغیرہ من عمالہ، کیونکہ عثمان نے عبداللہ بن عامر اور دیگر ایسے افراد کو کیا کیا تھا اماد بھائی، وہ لگا دیا تھا کہ کسی کو فلاں جگہ بھیج دیا، اپنی من مرضی اس وقت چل رہی تھی، سیٹیں جو ہیں وہ ایسی تقسیم ہو رہی تھی، کسی کو ہاں، کسی کو وہاں کی دے دی، کسی کو یہاں کی دے دی، تو جناب عثمان سے اس حوالے سے جو ہے وہ غصہ ہو گئے تھے۔ کون؟ حکیم بن جبلہ۔ اچھا، آہا،
یہ عبارت دیکھے گا امام بھائی، جب زبیر، طلحہ، عائشہ بصرہ آئے، ٹھیک ہے، تو عثمان بن حنیف کیا تھے وہاں پر اس وقت؟ والی تھے، جو ادھر کے بصرہ کے والی تھے، جو امام علی علیہ السلام کی طرف سے تھے، وہ عثمان بن حنیف تھے۔ حکیم بن جبلہ کو عثمان بن حنیف جو ہیں وہ بھیجتے ہیں 700 افراد کے ساتھ، جن میں سے ان کا نام بھی آ گیا، بصرہ کے قریب۔ فَقَاتَلَهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا، ان کے درمیان بھائی گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، اور فقتل یا فقتل رحمت اللہ، یہ قتل کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو رحمت اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، بڑی توجہ کریں کہ ایک شخص، ایک تابعی یا ایک صحابی جو امام علی کی رقاب میں ہوتا ہے، اور کن کے خلاف نکلتا ہے؟ باغیوں کے خلاف۔ جناب عائشہ، چونکہ اہل سنت خود کہتے ہیں کہ اہل جمل و صفین و نہروان سب بغات تھے، تو ان باغیوں کے خلاف نکلتا ہے اور قتل کر دیا جاتا ہے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کیونکہ امام حق کے ساتھ تھے اور امام حق کے خلاف خروج کرنے والوں کے خلاف نکلے تھے یہ، تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، آگے بڑی زبردست ان کے حوالے سے ایک چیز بیان ہوئی ہے کہ ان کو ایک شخص نے جو ہے وہ قتل کر دیا تھا، وہ غالباً میں اگلی کتاب سے آپ کے لیے بیان کرتا ہوں، بڑی تفصیل سے وہاں پر ذکر ہوا ہے۔ یہاں سے انہی کے متعلق دیکھیں سیر و اعلام النبلاء، امام شمس الدین ذہبی شیخ بنوت کی تحقیق کے ساتھ موسس ہے، حکیم بن جبل العبدی۔ اچھا جی، الامیر، ٹھیک ہے، احد الاشراف الابطال، ٹھیک ہے، وہ ان افراد میں سے تھا، کان ذا دین و تعلق، اور صاحب دین تھا، یعنی یہ نہیں کہ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں وہ جناب عبداللہ بن سبا یہودی کے پیروکار تھے، نہ بھائی، صاحب دین تھا، خدا کو مانتا تھا، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا بندہ تھا۔ اچھا، آگے خود بیان کرتے ہیں، امرہ عثمان علی السندھ، ایک مدت کے لیے ان کو سندھ کی دھرتی پہ کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، تب کراچی نہیں تھا نا، کراچی نہیں تھا تب، تو یہ سندھ کی طرف جو ہے عثمان کی طرف سے آ جاتے ہیں۔ اچھا، آگے کہتے ہیں وَكَانَ أَحْدَ مَنْ ثَارَ فِي فِتْنَةِ عثمان، عثمان کے فتنے میں جو نکلنے والے افراد تھے جو عثمان کے خلاف تھے، ان میں سے یہ ایک تھے۔ اچھا، آگے عماد بھائی دیکھیے گا، وہ کہتے ہیں جنگ جمل میں ہوتا ہے کہ حتیٰ قُطِعَتْ رِجْلُ، ان کا پاؤں جو ہے نا کاٹ دیا جاتا ہے۔ عماد بھائی آپ نے اس میں تھوڑا ساتھ دینا ہے، دلچسپ عبارت ہے۔ فَأَخَذَهَا، وہ جب پاؤں کاٹا تو انہوں نے کیا کیا؟ اس پاؤں کو اٹھا لیا، اب آپ نے ہاتھ میں لے لیا۔ وَضَرَبَ بِهَا الَّذِي قَطَعَهَا، اسی پاؤں کے ساتھ جو ہے جس بندے نے ان کو پاؤں کاٹا تو اس کو مارا۔ فَقَتَلَ بِهَا، فَقَتَلَهُ بِهَا، اور اس بندے کو انہوں نے مار ڈالا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پھر یہ جنگ کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں پھر ایک ان کے لیے شعر بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا، وہ کہتے ہیں فَنَزَفَ مِنْهُ دَمٌ كَثِيرٌ، بہت زیادہ خون ان کا بہہ گیا تھا۔ فَجَلَسَ، یہ بیٹھ گئے، مُتَّكِئًا عَلَى الْمَقْتُولِ الَّذِي قَطَعَ سَاقَهُ، اس بندے کی ٹیک لے کر کہ جس نے ان کا پاؤں کاٹا تھا۔ فَمَرَّ بِهِ فَارِسٌ، ایک گھڑ سوار جو ہے وہ ان کے قریب سے گزرتا ہے، فَقَالَ مَنْ قَطَعَ رِجْلَكَ، کس نے تیرا پاؤں کاٹا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ وسادتی، میرے تکیے نے، وہ میرے تکیہ جس کی میں نے ٹیک لی لی ہے۔ یعنی کیسا شجاع صحابی تابعی کہ جو یعنی زبردست، میں یہ مطالعہ جب پڑھ رہا تھا تو کیف کر رہا تھا کہ یہ کتنا شجاع شخصیت تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں فما سمع باشجع من، یعنی وہ کہتے ہیں آپ اس سے شجاع بندہ کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ جس بندے نے ان کا پاؤں کاٹا اس پاؤں کو انہوں نے اٹھا لیا، اپنے پاؤں کو، اس بندے کو جس نے پاؤں کاٹا تھا اس کو مار دیتے ہیں اور پھر جنگ لڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں ثم شد علیہ فقتلہ، ٹھیک ہے، اور پورا ان کا آگے ایک اہم چیز جو آپ کی خدمت میں نے بیان کرنی تھی، یہ البدایہ والنہایہ، یہاں پہ وہی چیز بیان کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جو بڑی زبردست ہے، کیا کہتے ہیں حکیم بن جبلہ ہوا احد من باشر قتل عثمان، یعنی یہ چیز اہم تھی کہ ہاں حکیم بن جبلہ خیر القرون کا حصہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی کرنی خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور ہم نے اہل سنت علماء کی زبانی دکھایا کہ صحابہ کا زمانہ، تابعی کا زمانہ، تبع تابعی کا زمانہ، تو یہ حد عقل تابعی تو کنفرم ہیں، 100% ہیں،
ہوا عہد من باشر قتل عثمان، کہ یہ ان افراد میں سے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ یعنی انوالو تھے. ایک تھے نا کچھ افراد تھے جو انڈائریکٹ تھے، وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کو ابھارا، بہت اس طرح سے کام کیے کہ لوگ آئیں عثمان کو قتل کر دیں. لیکن یہ ان افراد میں سے تھے جو ڈائریکٹ ملوث تھے عثمان کو قتل کرنے کے حوالے سے. یہاں پر بھی پھر وہی عماد بھائی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان کا پاؤں کاٹ دیا، حکیم بن جبلہ کا، ٹھیک ہے، اور پھر وہی شعر اور باقی داستان جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں. تو ناظرین یہاں تک یہ چیز واضح ہوئی. آج ایک حکیم بن جبلہ جن شخصیت کے متعلق ہم بیان کرنا چاہتے تھے کہ یہ بھی قاتلین عثمان میں سے تھے، جن کے متعلق اہل سنت بیان نہیں کرتے. خود اپنے ان کے علماء کا آپ کو اعتراف جہاں پر بھی ان کی شرح حال بیان کی گئی ہے وہاں پر اس داستان کو نقل کیا گیا ہے اور ان کی شجاعت کو بتایا گیا ہے. جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ دیندار تھے، خدا کو ماننے والے تھے اور امام علی کی سپاہ میں سے تھے، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ قاتل عثمان. اب یہ قاتل عثمان جن کے متعلق رحمت اللہ علیہ جو جنتی ہیں، جن کے بارے میں خود تم لوگوں نے کہا ہے صالح ہیں، خیر القرون ہیں، جنتی ہیں، اور یہ جناب عثمان کو قتل کرنے والوں میں سے تھے. لہٰذا یہاں تک اس کو ہم کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ. ہماری اس پوری سیریز کو آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا قاتلین عثمان کی. ہم دیکھیں کوشش کریں گے کہ اگر مزید کوئی اہم مطالب اس حوالے سے ہوئے تو وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں، وإلا یہیں پر جو ہے وہ ہم اکتفا کریں گے. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہماری جو قسط چل رہی ہے آپ اس کو حتماً ملاحظہ کر رہی ہیں. جو بخاری، صحیح بخاری کے اوپر ہم جو ان کا نقد کر رہے ہیں، ایک علمی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں جو ان کا علمی نقد ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں. اس سیریز کو آپ حتماً ملاحظہ فرمائیں، اور وہ نہایت تفصیل سے بیان کی جا رہی ہے صحیح بخاری کے اوپر، کیونکہ صحیح بخاری مین سٹریم کی ان کی کتاب ہے، وہ بنیاد ہے. وہ الگ سے ہماری سیریز شروع ہے، اس کی چند اقساط جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں یعنی پہنچ چکی ہیں. ان کو حتماً ملاحظہ فرمائیں اور اس سیریز کو حتماً ملاحظہ فرمائیں، یعنی نہایت اہم سیریز ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور عماد بھائی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.